کہ میں امداد سن رہا ہوں چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں، بڑے میاں بھی میدان میں آ گئے ہیں۔ کہاوت تو کچھ یوں ہے کہ بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں بھی سبحان اللہ، لیکن یہاں ذرا الٹ ہو رہا ہے۔ چھوٹے میاں جو ہیں وہ تیز ترار قسم کی سیاست کر رہے تھے، اور بڑے میاں ذرا مدھم ڈھیلی ڈھالی سیاست کر رہے تھے، لیکن اب بڑے میاں نے بھی چھکے چوکے مارنا شروع کر دیے اور کارڈ شو کر دیے ہیں کہ کس طرح وہ اقتدار میں آئیں گے، کن کو ساتھ ملائیں گے اور کن کو ساتھ نہیں ملائیں گے۔ نواز شریف اور عمران خان دونوں کا وہ پتہ صاف کر رہے ہیں۔ اب یہ ممکن ہوتا ہے نہیں ہوتا، یہ تو وقت بتائے گا، لیکن حالات جو دیکھ رہے ہیں وہ بڑے میاں، یا جو پریڈکشن کر رہے ہیں یا جس پر محنت کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ اپنی حکومت بنائیں گے۔ کسی کو ساتھ ملایا بھی تو وہ کون ہوں گے جن کو ساتھ ملائیں گے، وہ انہوں نے بتا دیا، لیکن یہ بتا دیا کہ جی نواز شریف نہیں ہوں گے۔ عمران خان صاحب ان دنوں کہا جا رہا ہے کہ اگلے کچھ دنوں کے اندر عمران خان صاحب کو سزا ہو سکتی ہے۔ سائفر کا مقدمہ چل رہا ہے، توشہ خانہ میں گواہوں کے بیانات قلم بند ہو گئے ہیں۔ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی ان کے نائب وہ جارحانہ موڈ میں ہیں عدالت کے اندر۔ کل بھی پرسوں بھی انہوں نے عدالت میں ادھم مچایا ہوا تھا، کارروائی عدالت کی روکنی پڑی مجبوراً، لیکن بہرحال پھر انہوں نے وہاں پر کچھ انکشافات کیے ہیں، اور خاص طور پر عمران خان کے متعلق ایک انکشاف آیا ہے کہ ان کو آرمی چیف نے کہا تھا کہ انسان بنوئے ورنہ سزا ہو جائے گی، جیل چلے جاؤ گے 14 سال کے لیے۔ ابھی آرمی چیف نے عمران خان کو کہا تھا۔ تو یہ معاملات پہلے میرا خیال ہے جو دوسرا جو ہے نا وہ کھیل پاکستان کی سیاست کا، انتخابات کا، اس میں اس وقت تو براہ راست دو ہی فریق ہیں، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون۔ اور پیپلز پارٹی کی الیکشن کیمپین کو لیڈ کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری، چھکے چوکے مار رہے ہیں، روزانہ للکار رہے ہیں شہباز شریف کو، نواز شریف کو، اور اشارے کنائیوں میں بات کرتے ہیں، کھل کر بھی بات کرتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف صاحب نام لیے بغیر بلاول بھٹو کو جواب دیتے ہیں۔ کل بھی انہوں نے راجن پور میں کہا تھا کہ جو میں راجن پور چیلنج کرتا ہوں کہ جو میں نے راجن پور میں DHQ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر بنایا، ہاسپٹل بنایا تھا، وہ آ کر آپ ذرا اپنا دیکھیں اور اس کا اپنے صوبائی دارالحکومت یعنی کراچی کے کسی اسپتال سے موازنہ کریں۔ میں تیار ہوں، کیونکہ بلاول نے چیلنج کیا تھا نا کہ جی آئیں میرے ساتھ مباحثہ کریں۔ شہباز شریف نے کہا کہ جی مباحثہ کیوں، معائنے کا معائنہ، مناظرے کا مناظرہ، تو آپ نواز شریف صاحب کو معائنہ کیوں نہیں کرواتے، سندھ کا معائنے کی دعوت دے۔ تو بلاول نے کہا جی بسم اللہ، کس شہر آنا ہے، تھر آنا ہے، گمبٹ آنا ہے، کراچی آنا ہے، جس شہر آنا ہے ہم تیار ہیں، حاضر ہیں، آ جائیں۔ تو اس کے بعد پھر شہباز شریف صاحب نے یہ والا بلاول بھٹو کا نام لیے بغیر پھر یہ چیلنج کیا کہ راجن پور کے اسپتال کا اپنے صوبے کے کسی بھی اسپتال، بڑے اسپتال یعنی دارالحکومت کے اسپتال سے موازنہ کرے۔ تو بلاول بھٹو کو نواز شریف صاحب براہ راست جواب نہیں دے رہے، تھوڑا سا ہلکے ہلکے اشاروں میں دے رہے ہیں، لیکن بلاول کی جارحیت اور آصف زرداری صاحب کچھ عرصہ پہلے تک کہہ رہے تھے کہ جی قومی حکومت بنے گی، مل کر حکومت بنائیں گے، مخلوط حکومت بن سکتی ہے، کوئی بھی تنتنا حکومت نہیں بنائے گا۔ اب آصف زرداری نے کر لیا سرنڈر، بڑے کھلاڑی نے اپنے یعنی بڑے میاں نے چھوٹے میاں کے سامنے کر لیا سرنڈر۔ ان کی اب جو باتیں سامنے آئی ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ جو بلاول بھٹو چاہتے ہیں پیپلز پارٹی کی پولیٹکس اس طرف جا رہی ہے، کم از کم پولنگ ڈے تک اس طرف ہوگی۔ ریزلٹس آنے کے بعد پھر پیپلز پارٹی بیٹھے گی، سامنے اپنا ٹیبل پر چیزیں رکھیں گے، پھر دیکھیں گے کہ کیا کیا پاسبلٹیز ہیں اور کیا 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 جا سکتا ہے۔ لیکن انتخابات تک تو مسلم لیگ نون کے ساتھ ہاتھ ملانے کی بات ہی نہیں کرنی، یہ طے ہے۔ اور آصف زرداری صاحب کہتے تھے کہ جی ہو سکتا ہے جی مطلب مسلم لیگ نون اور ہم پیپلز پارٹی مل کر حکومت بنا لیں، قومی حکومت بنے، کچھ بھی، لیکن اب آصف زرداری صاحب بھی اس سے پیچھے ہٹ گئے۔ عاصمہ شیرازی نے ہم نیوز جوائن کیا ہے اور ہم نیوز کے لیے ان کا پہلا انٹرویو تھا، ان کا پروگرام فیصلہ آپ کا، اس میں اور آصف زرداری صاحب کے ساتھ انہوں نے کھلی ڈلی باتیں کی سیاست پر، آصف زرداری کی جو سیاسی حکمت عملی ہے اس پر۔ تو زرداری صاحب نے جو باتیں کی ہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے وہ انہوں نے ایک انکشاف کیا ہے، باقی باتیں اپنی جگہ، کہ بلاول بھٹو جو PDM کی حکومت تھی اس میں وزیر نہیں بننا چاہتے تھے، پیپلز پارٹی بھی نہیں چاہتی تھی کہ اس حکومت کا ہم حصہ بنے، حکومت کو صرف سپورٹ دیں، لیکن بلاول کو وزیر ہم نے بنایا تجربے کے لیے، اور بطور وزیر بھی وہ وزیر خارجہ ریزائن کرنا چاہ رہے تھے، آصف زرداری صاحب وہ ریزائن کرنا چاہ رہے تھے۔ وجہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی مسلم لیگ نون جو ہے آصف زرداری کی ہے کہ وہ ان میں سوچ سمجھ نہیں ہے، کہتے جی دور کے ڈھول سہانے
کہتے ہیں میں نے بڑا سن رکھا تھا شہباز شریف صاحب بہت محنتی ہیں، رات کو جلدی سوتے ہیں، صبح جلدی اٹھتے ہیں، بہت کام کرتے ہیں، لیکن جب ساتھ مل کے کام کیا تو پتہ چلا کہ ذہن استعمال نہیں کرتے، لکیر کے فقیر ہیں، آؤٹ آف دی باکس سوچ نہیں سکتے۔ یہ آصف زرداری صاحب بھی، اب میں نے کہہ رہا تھا نا کہ بلاول بھٹو تو کہہ رہے تھے کارکردگی کے اوپر سوال اٹھا رہے تھے، اب آصف زرداری صاحب نے سوال اٹھانا شروع کر دیے۔ اچھا، انہوں نے جو دوسری بات کی ہے نا آصف زرداری نے، وہ بات وہی ہے جو میں مسلسل، یعنی ابھی تک پیپلز پارٹی نے کھل کر اس پر سیاست کرنا شروع نہیں کی تھی، لیکن اس ایلیمنٹ پر میں بات کرتا رہا تھا پچھلے 2-3 مہینوں سے، اور وہ یہ تھی کہ جی پی ٹی آئی کے ووٹر کو پیپلز پارٹی اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرے گی۔ اب بلاول سریعام کہہ رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی والے ہمیں ووٹ دیں، آصف زرداری صاحب نے کہا ہے کہ جی اینٹی نواز ووٹ جو ہے نا، بلاول اس کو ٹریک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ نون لیگ کے ساتھ کیا آپ حکومت بنائیں گے، آپ ساتھ چلیں گے؟ تو باقی تو وہ ظاہر ہے دعوے ہوتے ہیں نا کہ ہم اتنی سیٹیں لیں گے اور اپنی حکومت بنا لیں گے، لیکن میں پرٹیکولر وہ بات آپ کو بتا رہا ہوں جس کی پولیٹیکل نیوز سینس ہے۔ باقی تو سیاستدان ایک بات کرتے ہیں نا اپنے لیے کہ جی ہم تو بس اپنا چکھ دیں گے سارا کچھ، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نون لیگ کے ساتھ نہیں چلیں گے ہم، نہ آزاد ارکان نون لیگ کے ساتھ چلیں گے، نہ ہم نون لیگ کے ساتھ چلیں گے۔ وجہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ نون لیگ کے لوگ جو ہیں وہ جارحانہ حد تک مغرور ہیں، کہتے ہیں جی ہم تو ہر کسی کی بات سن بھی لیتے ہیں، جیل بھی کاٹ لیتے ہیں، یعنی نیوا ہو کے اپنا کام نکال لیتے ہیں، لیکن وہ مغرور ہیں۔ تو ان کا خیال ہے آصف زرداری صاحب کا کہ آزاد ارکان جو جیتیں گے، زیادہ تر وہ کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کی طرف آئیں، اس کی وجہ وہ یہی بتا رہے ہیں۔ اچھا، دوسرا اپنا کراچی کے بارے میں ان کا انکشاف ہے کہ جی کراچی سے پیپلز پارٹی ساری سیٹیں لے رہی ہے۔ آصف زرداری کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کچھ روڈز بلاک ہیں، اگر وہ بلاک روڈ کھل گئے تو ہم ساری سیٹیں لے لیں گے۔ اب کراچی میں پیپلز پارٹی پہلے سے کہیں زیادہ بہتر پوزیشن میں ہے، یہ حقیقت ہے، لیکن ساری سیٹیں لے لے گی پیپلز پارٹی، یہ میرا خیال ہے کہ آصف زرداری صاحب کچھ شاید زیادہ بڑا دعویٰ کر رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب کے لیے سوال تھا کہ وہ بلاول کہتا ہے کہ جی وہ لاڈلے تو لاڈلا پلس ہے، تو زرداری صاحب نے کہا کہ جی نواز شریف ہمیشہ لاڈلے رہے ہیں، جب لاڈلے نہیں رہتے تو اقتدار سے نکال لیے جاتے ہیں۔ اب بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کوئی آس تھی، کوئی امید تھی، اس وجہ سے الیکشن کیمپین نہیں چلا رہے تھے، شش و پنج میں تھے، تذبذب کا شکار تھے۔ تو کافی ساری باتیں انہوں نے کی ہیں، اور بلاول نے جو ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ حکومت میں آ کر ہم سارے سیاسی قیدیوں کو رہا کر دیں گے، جس میں عمران خان کی طرف بھی اشارہ بلاول نے دیا تھا۔ تو زرداری صاحب سے سوال کیا آصمہ شیرازی نے کہ کیا آپ عمران خان کو بھی رہا کریں گے؟ تو بلاول نے کہا کہ آصف زرداری صاحب نے کہا کہ دیکھیں جی سیاسی قیدی جن کے اوپر جو سزا یافتہ نہیں ہوں گے، جنہوں نے کوئی جرم نہیں کیا ہوگا، ان کو رہا کر دیں گے۔ پھر عمران خان کا سوال پوچھا گیا دوبارہ، تو انہوں نے کہا دیکھیے اگر عمران خان کو سزا نہیں ہوگی تو پھر وہ بھی اس میں آ سکتے ہیں، ابھی تک تو ان کو کوئی سزا نہیں ہوئی، حالانکہ عمران خان صاحب توشہ خانہ میں سزا یافتہ ہے، لیکن توشہ خانہ والی سزا جو ہے وہ ان کی معطل ہے۔ تو یہ آصف زرداری صاحب نے باتیں کی۔ اور ایک اور چیز جس کو سب اگنور کر رہے ہیں وہ یہ ہے 8 فروری، ان سے سوال تھا کہ جی کیا 8 فروری کو عمران خان کے لوگ نکلیں گے ووٹ ڈالنے؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں نکلیں گے، نکلیں گے، ہم نے بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف الیکشن لڑے، ہمارے لوگ بھی نکلیں، تو عمران خان کے لوگ کیوں نہیں نکلیں گے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے آزاد جیت کر آئیں گے، تو آزاد جیت کر آنے والے زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ہم ان کو ملا سکتے ہیں، ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کو، ہم بی اے پی والوں کو، اے این پی والوں کو آپ ملا کے ہم اپنی حکومت بنائیں گے۔ تو سوال تھا کہ نون لیگ کے ساتھ، تو انہوں نے کہا نہیں، نون لیگ کے ساتھ نہیں ہم چل سکتے، نون لیگ کے ساتھ نہیں جانا۔ اب یہ حکمت عملی ہو سکتی ہے، میں تو بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ ان انتخابات کے نتیجے میں جو حکومت بنے گی، اس حکومت میں دونوں میں سے ایک بڑی جماعت اپوزیشن میں ہوگی۔ بڑے تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون مل کر حکومت بنائیں گے، تو یہ بات میں شروع دن سے اس کو کہہ رہا ہوں کہ ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا، ایک صورت میں ہوگا، وہ صورت میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اب آصف زرداری صاحب نے بھی کہہ دیا کہ نون لیگ کے ساتھ مل کر حکومت نہیں بنائیں گے، ان کے ساتھ نہیں چلیں گے۔ جو صورت ایک ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر ہنگ پارلیمنٹ بنی، کوئی بھی ایک بڑی جماعت چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو ملا کر حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہ ہوئی اور دوبارہ انتخابات میں جانے کی نوبت آ جائے، تو انتخابات میں دوبارہ جانے کو اوائڈ کرنے کو پھر دونوں جماعتیں ساتھ مل سکتی ہیں، پھر دونوں جماعتیں حکومت بنائے گی، قومی حکومت ہوگی، سارے اس میں ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر پیپلز پارٹی، جے یو آئی ایف، متحدہ قومی موومنٹ،
اور اللہ آپ کا بھلا کرے مولانا فضل الرحمان صاحب BAP IPP ان کو ملا کر حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جائے گی تو نون لیگ سے ہاتھ نہیں ملائے گی. بالکل اسی طرح نون لیگ اگر باقی جو میں نے نام لیے ہیں ان کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوگی تو وہ پیپلز پارٹی کو کیوں ساتھ رکھے گی؟ وہ نہیں رکھے گی پیپلز پارٹی کو ساتھ. نواز شریف آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب نے لندن میں ایک میٹنگ میں کہا تھا کہ میری توبہ میں آئندہ پیپلز پارٹی کو اتحاد میں نہیں لوں گا، کیونکہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی کاریگر جماعت ہے، بڑی جماعت ہے، اور وہ اپنا اگر اتنے ووٹ والی جماعت ساتھ ہو اور آپ ان کی کام نہ کریں اور ان کو اگنور کریں تو وہ ظاہر ہے نتھ ڈال سکتی ہے نا بھائی، وہ ٹھیک ٹھاک کھینچ سکتی ہے سینئر پارٹنر کو. تو بہرحال ایک چیزیں کلیئر ہو گئی اور آصف زرداری صاحب نے اپنے کارڈ سارے شو کر لیے. PTI کے ووٹر کے اوپر ان کی نظر ہے اور پھر PTI کے ووٹوں سے جیت کر آنے والے آزاد ارکان پر ان کی نظر ہے، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کردار ادا کرے گی اور ہم اپوزیشن میں بیٹھ سکتے ہیں پنجاب میں لیکن بڑا کردار ہوگا پیپلز پارٹی کا. تو بہرحال زرداری صاحب کا یہ انٹرویو اور اس میں انہوں نے مستقبل کا جو سیاسی منظر نامہ ہے جو وہ سوچ رہے ہیں وہ انہوں نے بتایا، لیکن ماضی میں کیا ہوتا رہا پاکستان کی سیاست میں وہ بڑا دلچسپ ہے. کل اڈیالہ میں سماعت تھی سائفر کی، اس میں عمران خان صاحب نے کمرہ عدالت میں صحافیوں سے گفتگو کی غیر رسمی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی مقدمات بہت تیزی کے ساتھ چل رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میچ فکس ہے، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو نا فروری کے شروع میں سزا ہو جائے گی سائفر میں. اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ لو کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسد مجید اور سہیل محمود اہم گواہ ہیں، PTI کو کوئی نہیں روک سکتا، ہمارا نشان بدلا ایمان نہیں بدلا، پاکستان کے اندر الیکشن کو ڈسکریڈٹ کر دیا گیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات ہوں، ہم تو بات کرنے کو تیار ہیں. یہ اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے بار بار آتا ہے، ترلے کر رہے ہیں عمران خان صاحب جیل کے اندر سے کہ اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ بات کرے، لیکن اب عمران خان صاحب کم از کم جنرل عاصم منیر کے ہوتے ہوئے تو عمران خان صاحب کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ بات نہیں کرے گی، کیونکہ ان کی کمان میں فوج نے ایک فیصلہ کیا اور انہوں نے اس فوج پر حملہ کیا جس کو کمان کر رہے ہیں جنرل عاصم منیر. اب لیکن یہ ترلے منتوں پر بھائی صاحب آئے ہوئے ہیں. اچھا باقی آگے وہ نواز شریف کو ویگو ڈالا، وزیر اعظم بنانے جا رہے ہیں، ہم پر ریڈ لائن لگا دی گئی ہے اور نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ نے بلایا، یہ وہ سارا کچھ. اچھا انہوں نے دعویٰ کیا کہ شفاف الیکشن نہ ہوئے تو پھر معیشت ڈوب جائے گی، کارکنوں کی گرفتاری کی بات انہوں نے کی ہے. شاہ محمود قریشی جو امپورٹنٹ انکشاف کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی جو عمران خان کے یا PTI کے ٹکٹ پر جیت کر آئے گا، یعنی جو PTI کی حمایت سے جیت کر آئے گا، ٹکٹ تو رہا نہیں نا، پارٹی نہیں رہی ٹکٹ کس چیز کا، تو وہ ہارس ٹریڈنگ کرے گا تو خودکشی کرے گا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سائفر کا معاملہ سامنے آنے سے قبل جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات ہوئی تھی. عمران خان نے 3 رکنی کمیٹی بنائی جس نے آرمی چیف سے ملاقات کی. آرمی چیف سے ملاقات میں اچھا اب یہ دیکھیں نا کیا سیاست تھی کہ بھائی آپ اس اپوزیشن کو انگیج کرو نا جو آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لا رہی ہے. میں اس وقت بھی کہتا تھا جب تحریک عدم اعتماد کا اعلان ہوا اور عمران خان جلسے کرنے لگ گئے اور آرمی چیف سے ملاقاتیں کرنے لگ گئے کہ بھائی آپ کچھ جو مرضی کر لو، 372 کے ایوان کا متبادل 22 کروڑ عوام نہیں ہو سکتے. بے شک نمائندہ ایوان ان کا ہے، لیکن پھر عوام نے اختیار دے دیا ان کو 372 کو کہ آپ حکومت بنائیں، حکومت گرائیں. یہ صاحب کیا کر رہے ہیں؟ یہ صاحب جا کر آرمی چیف سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، کمیٹیاں بنا رہے ہیں. اسد عمر، پرویز خٹک اور میں شامل تھے کمیٹی میں. ملاقات آرمی ہاؤس کے سن روم کے اندر ہوئی تھی. پرویز خٹک اور اسد عمر کے جانے کے بعد مجھے آرمی چیف نے روک لیا تھا. مجھے آرمی چیف نے کہا اپنا قبلہ درست کرو ورنہ سائفر میں 12 سال سزا ہوگی. اچھا اور 22 اگست کو آرمی چیف سے عمران خان کی ملاقات ہوئی جس میں جنرل باجوہ نے عمران خان سے کہا انسان بن جاؤ ورنہ سزا ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ جی آرمی چیف کو بلائیں، اپنا باجوہ کو بلائیں عدالت میں، قرآن پر حلف دے، میں بات کرنے کو تیار ہوں. یعنی اب یہ لوگ نا ہر جو گواہ آتا ہے اس کو کہتے ہیں اس کو قرآن اٹھواؤ. پارٹی کے جن لوگوں کو سپورٹ دے رہی ہے پارٹی، سلمان اکرم راجہ جیسے مؤسس وکیل تک کو انہوں نے کہا کہ جی قرآن پر حلف دو کہ جیتنے کے بعد PTI کو نہیں چھوڑو گے، عمران خان کو نہیں چھوڑو گے، عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑو گے. تو یہ جو انسان اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے نا وہ ہر بات پہ قسم اٹھاتا ہے. جس کی بات سالڈ ہوتی ہے نا، جو سچا ہوتا ہے اپنی بات میں، وہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قمر جاوید باجوہ نے نہیں کہا ہوگا. باجوہ جس طرح گیمیں کر رہا تھا اور جس طرح عمران خان گیمیں کر رہے تھے، یہ وہ ٹائم ہے جب عمران خان کو باجوہ کہہ رہا تھا کہ انسان بن جاؤ اور عمران خان کہہ رہا تھا کہ جی آپ حکومت یہ والی ختم کر دو اور اپنا یا میری حکومت بچا لو تو میں آپ کو تاحیات آرمی چیف لگا دیتا ہوں. اس وقت یہ سارا کچھ چل رہا تھا. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باجوہ نے نہیں کہا ہوگا،
لیکن ہر بات پہ قسم اٹھانا، قرآن اٹھانا اور مخالف کو یہ کہنا کہ جی قرآن پر حلف دو، قرآن پر قسم اٹھا کر بات کرو، یہ کھوکھلے لوگ کرتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔